بابا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ او زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ باد بھائی اور رہن دے اور عائشہ صاحب بات سنیں بھائی علاج بڑے کر دیے ہیں اور بڑے علاج ہو گئے ہیں اور کھڈا چوڑ گئے انہوں نے کڈو نا الحمدللہ تلا گنگ میں بھی ان کا ایسا علاج کیا پیچھے پیچھے پولیس آگے آگے میں کہا نسو کتوں تک نس دیو پھر پشاور جا کے علاج انہوں نے چھاڑ دیو اپنا مشن پیش کرو اپنا عقیدہ اور اپنا مشن پیش کرو اب نعروں سے گریز کرنا وقت بہت کم ہے شاہ جی کا بھی آخر میں بیان ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز علماء کرام بزرگوں اور بھائیوں رات کا تقریباً 1 بج چکا ہے اور ابھی میرے بعد پیر و مرشد کا بیان بھی ہونا ہے اور انشاءاللہ جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث دامت فجوزہم نے بعض باتیں عرض کی تو میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد دامت فجوزہم ان باتوں پہ اچھی طرح روشنی ڈالیں گے میں صرف چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں سب سے پہلی بات کہ نوجوانان توحید و سنت کے ان شاہینوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے محنت کر کے اتنا بہترین پروگرام سجایا ہے اور نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ مشن توحید و سنت کی خاطر ہر مقام پہ اللہ کے فضل سے ہم ان کے ساتھ ہیں ہوں گے بہت دیر نہ لگی توجہ میرے بزرگ نے آپ کے سامنے ایک تقریر اور مسئلہ بیان کیا میں اسی کا تتمہ بیان کرتا ہوں حضرت فانی صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات مانتی حیات کے منکر نہیں لیکن وہ حیات برزخیہ اخرویہ حیات ہے اس لیے ہمارے بعض دوست یہ بہتان الزام تراشی کرتے ہیں جو یہ مشہور کرتے ہیں کہ اشاعت التوحید و سنہ والے یہ حیات النبی کے منکر ہیں اور ہم قائل ہیں یہ ہمارے ان دوستوں کا سری جھوٹ ہے الزام اور بہتان ہے اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین اور کارکنان حضرات انبیاء کرام کی بھی حیات مانتے ہیں حضرات شہداء کی بھی حیات مانتے ہیں اور سب سے افضل
سب سے اعلیٰ حیات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتی ہے۔ فرق یہ ہے، جیسے میرے بزرگ نے بتایا کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ ہم کہتے ہیں وہ حیات اخرویہ ہے، حیات برزخیہ ہے، وہ دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کی سی بھی نہیں، دنیاویہ بھی نہیں، دنیا کی سی بھی نہیں، محض برزخیہ اخرویہ۔ اور اسی کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں، برزخیہ اور اخرویہ کا کیا معنی؟ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی اسی طرح موت کا برود ہوا جس طرح ہر فرد بشر پہ ہوتا ہے۔ ان کی بھی پاک روحیں ان کے مقدس اجساد سے، مقدس اور پاک جسموں سے بالکلیہ طور پہ جدا ہوئی، ظاہراً باطناً تعلق کا انقطاع ہوا، اس کرنٹ کا انقطاع ہوا، اور وفات کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے پاک جسم اسی زمین والی قبروں کے اندر محفوظ اور تر و تازہ خوشبودار موجود ہیں، جبکہ ان کی ارواح رفیق اعلیٰ میں استقرار پذیر ہے۔ قیامت تک کسی کی روح اس بدن کے اندر نہیں ہوتی، نہیں رہتی، ارواح کا مستقر وہ رفیق اعلیٰ ہے۔ بالفاظ دیگر موت کی وجہ سے روح اور جسم کی جو جدائی ہوئی تھی، جو تعلق ٹوٹ گیا تھا، قیامت تک وہ تعلق بحال نہیں ہوتا۔ ارواح مبارکہ جنت الفردوس رفیق اعلیٰ میں، اجساد مبارکہ قبروں میں، یہ عقیدہ ہے اشاعت التوحید و سنہ کا۔ تو ہم کہتے ہیں حیات اخرویہ، وہ کہتے ہیں حیات دنیاویہ یا دنیا کی سی۔ فرق یہ ہے، اور اخرویہ کا معنی بھی میں نے عرض کیا، یہ معنی بھی بخاری شریف، مسلم موطا مالک میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر جو دعا فرمائی 10 احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم انی اسألوکا الرفیق الاعلی، اللہم، یہ بار بار لفظ آ رہے ہیں۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آسمان کی طرف کیا، نحو سقف البیت، گھر کی چھت کی طرف کیا، اس لیے کہ وہ رفیق اعلیٰ اوپر ہے، اور رفیق اعلیٰ کے الحاق کے لیے اللہ کے محبوب نے آخر میں دعا کی۔ صحیح سند کی احادیث 10 کے قریب موجود، اور اسی رفیق اعلیٰ کی وضاحت بھی میں پیش کر سکتا ہوں۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں کیا لکھا، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں کیا لکھا، سب کے سب محدثین ابن حجر سے لے کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی تک، سب کے سب محدثین یہ لکھ رہے ہیں۔ لکھا کہ رفیق اعلیٰ کیا چیز ہے، المکان الذی یسکنون فیہا ارواح الانبیاء، رفیق اعلیٰ وہ مقام ہے جس میں انبیاء کی ارواح کا مسکن ہے، استقرار ہے۔ پیش کر سکتا ہوں، لیکن آؤ یہ مسئلہ بھی بخاری شریف سے حل کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، من جنت الفردوس مأوا، اللہ کے محبوب نے مانگا الحقنی بالرفیق الاعلی، اور حضرت فاطمہ نے رفیق اعلی
کہ مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے اسی کی تشریح کرتے ہوئے فرما دیا من جنت الفردوس مابا، رفیق اعلیٰ سے مراد وہ جنت الفردوس ہے، اور وہ جنت الفردوس ہے کہاں؟ مولوی کہہ سکتا تھا وہ بھی زمین کے اندر آ گئی، جس طرح ملا نے تعریف کی بخاری شریف میں اس شبہ کا جواب بھی آ گیا، فرمایا وہ رفیق اعلیٰ وہ جنت الفردوس وہ کہاں ہے؟ فرمایا سقفہ عرش الرحمن، وہ جنت الفردوس اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، رحمان کا عرش ہے۔ یہ تو وضاحت ہو گئی کہ اخروی حیات سے مراد کیا ہے۔ اب ہمارے دوست وہ جو کہتے ہیں دنیاوی دنیا کی سی یا روح مبارک نکلی نہیں، یا نکلی اور پھر بدن اقدس میں واپس آ گئی، ہم ان سے پوچھتے ہیں اس پہ ایک آیت لاؤ کہ حضرات انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ کا ان ابدان سے اخراج نہیں ہوتا، انفکاک نہیں ہوتا، ابانہ نہیں ہوتا، لاؤ ایک آیت لاؤ۔ لیکن ساری کائنات کے مفتی ملا کٹھے ہوں، ان کے پاس خدا کے کلام میں سے ایک آیت نہیں، اور ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو، پھر ارباب واپس آ جاتی ہے، اور حضرات انبیاء کی حیات دنیاوی بہیمانہ کہ ارواح ان ابدان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو پہلی شک پر قرآن پیش نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے، دوسری شک پہ آؤ کہ اخراج کے بعد اعادہ کہ ارواح مبارکہ پھر ان ابدان کے اندر ہوتی ہے۔ ایک آیت لاؤ قرآن مقدس کی، لیکن آیت نہیں۔ ہم کہتے ہیں حدیث لاؤ، حدیث بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابی کا فرمان لاؤ، وہ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں چار اماموں میں سے کوئی امام لاؤ، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ان کے ساتھ ایک امام بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت، نوجوانان توحید و سنت۔ اب بس بھائی بس ختم کرتا ہوں۔ قرآن بھی نہیں، مصطفیٰ کا فرمان بھی نہیں، صحابہ کا حوالہ بھی نہیں، اور چار اماموں میں سے کوئی امام بھی نہیں۔ اب ہمارے وہ دوست آئے، کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا دنیاوی؟ وہ کہتے ہیں المحند شریف میں لکھا ہے، المحند شریف، اور المحند اجماعی دستاویز، المحند اس میں لکھا ہے حیات دنیاویۃ لا برزخیہ۔ میں نے کہا تم المحند کے بھی منکر ہو، المحند میں ہے حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ، کہ وہ حیات دنیاوی ہے برزخی نہیں، اور تم کہتے ہو دنیاوی بھی اور برزخی بھی۔ المحند کہتی ہے دنیاوی ہی برزخی نہیں، اور تم کیا کہتے ہو دنیاوی بھی برزخی بھی۔ تو المحند کے بھی منکر بن گئے، ہمیں المحند کا منکر کہتی ہے، المحند سے بھی انکار۔ اب وہ بیچارے پڑے ہیں، شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس مقام پہ ایک لطیفہ سناتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو بیوی نے خط لکھا، اور بیوی نے لکھا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں، میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ اس نے خط پڑھا، رونا شروع کر دیا، تو کسی نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرا بڑا نقصان ہوا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے۔ میں کہا کون سا نقصان؟ اس نے کہا خدا کے بندے میری بیوی بیوہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی آپ بیٹھے جو ہیں، خامن زندہ ہے تو بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟
نے کہا کیا کروں، یہ لکھا بھی تو پڑھا ہے نا، خط بھی تو آیا ہے۔ خدا کی قسم یہ بیچارے اب پھن چکے کہ المحند بھی تو آ گئی نا، اور المحند آئی وہ ایسا کڑا بن گئی، اب وہ نکلے کیسے؟ لکھا ہے وہ فوجی والا خط لکھا ہوا ہے، المحند پڑھی ہے، اب وہ بھی تو لکھی ہے، اس لیے کبھی کہتے ہیں دنیاوی، کبھی کہتے ہیں برزخی، دنیاوی برزخی۔ میں نے کہا اس میں ڈنڈی نہ مار، المحند میں دنیاویت لا برزخیہ، دنیاوی ہے برزخی نہیں۔ اب مان ذرا المحند کو، اس لیے میرا بھائی ان کی بھی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ قانون سب علماء جانتے ہیں، سب اہل دین جانتے ہیں کہ عقیدے کا مسئلہ کتاب اللہ کی نص قطعی الدلالت، اور اگر حدیث پیش کرنی ہے قطعی الثبوت یعنی متواتر، قطعی الدلالت، صریح الدلالت لانی ہوگی۔ ان اخبار احاد بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی صحیح سندوں والی روایات، وہ بھی عقائد کے باب میں حجت نہیں، اور یہ ان کے ملا بھی لکھ گئے، ان کے مولوی بھی لکھ گئے۔ اس لیے اور جہاں تک رہ گیا مسئلہ علماء کے اقوال کا، اقوال العلماء لا یحتج بہا، یہ ایسا قانون ہے دین کے معاملہ میں، سنت کے معاملہ میں، دین کے معاملہ میں، پیغمبر کریم کی شریعت کے معاملہ میں، اقوال العلماء لا یحتج بہا۔ علماء چاہے بڑا عالم ہو، بڑا بزرگ ہو، شیخ الحدیث ہو، محدث ہو، ولی اللہ ہو، پیر ہو، کوئی اس سے بھی بڑا ہو، نیک آدمی ہو، مجدد ہو، جو بھی ہو، اقوال العلماء لا یحتج بہا۔ پیغمبر کی شریعت کے معاملہ میں عالم کی بات شرعی دلیل نہیں ہے۔ الدین لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین، دین کی معرفت رجال کے ساتھ نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا الدین لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین۔ گمراہی کی پہلی اینٹ یہ ہوتی ہے کتاب اللہ سے منہ پھیر لیا جائے، سنت محمد مصطفیٰ اس کو پیس دی جائے، اور اپنے اپنے فرقوں کے مولویوں کو کتاب و سنت کے مد مقابل ترجیح دی جائے، اور مولویوں کو معصوم سمجھ کے، اکابر کو معصوم سمجھ کے ان کے ساتھ عصمت والا معاملہ کیا جائے، یا ان کے ساتھ معبودیت والا معاملہ کیا جائے۔ یہ ضلالت کا سب سے پہلا گیٹ ہے، اور ہمارے دوست اسی چکر میں پھنسے ہوئے۔ المحند میں لکھا ہے، اور ماننی المحند بھی وآخر دعوانا الحمدللہ۔